دوستوں اور عزیزو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کی، عشاء کی نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو کہ عشاء کی نماز کا جماعت سے ادا کر لینا آدھی رات عبادت کا ثواب ہے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا باقی آدھی رات کی عبادت کا ثواب۔ اللہ نے عشاء کی نماز تو جماعت سے پڑھوا لی، دعا کرے اللہ فجر کی جماعت سے پڑھوا لی، جماعت میں ہے تو پڑھ لیں گے، ہے نا۔ لیکن اپنے مقام پر بھی یہ بات کو یاد رکھیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت عجیب بات بتائی، جو فرمایا لیلۃ القدر کا ثواب کسے ملے؟ جو پورا سال عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، تو یہ رات پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، جب بھی آئے گی انشاءاللہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ سمجھو۔ آج دنیا میں 10% مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، 90% مسلمان نماز سے دور ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اللہ اپنے گھر میں بلائے، جس کو اللہ اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج دنیا کی چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کو کاروبار مل گیا تو کہتے ہیں نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایک آدمی کو مکان اچھی بلڈنگ میں مل گیا، سستے میں مل گیا، کہتا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، بزرگوں کی دعا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کے ملنے کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے میرے دوستو، اعمال کی توفیق کا ملنا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اترتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں، کسی بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عطا نہیں کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق ہو جائے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ اپنے سامنے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لے۔ یہ دنیا کی چیزیں تو اللہ نے غیروں کو بھی دی، مال اللہ نے قارون کو دیا، حکومت اللہ نے فرعون کو دی، بادشاہت اللہ نے نمرود کو دی۔ یہ کوئی اعزازی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر مال بنیاد ہوتا کامیابی کا تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان قارون ہوتا ہے۔ قارون کے جیسا خزانہ کسی کو نہیں ملا۔ مصر کے اندر 90 کلومیٹر لمبا قارون لے کے، جہاں پر پورے مصر کی گندگی جمع ہوتی ہے، وہاں خزانے کے ساتھ وہ دفن ہوا۔ اللہ پاک نے دنیا کی چیزیں تو ان نافرمانوں کو دی، اور اپنے نبی سے کہلوایا کہ اگر ہمارے نزدیک پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافروں کو 1 گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ یہ چیزوں کا ملنا میرے دوستوں کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان، جو میرا جملہ یاد رکھنا ہے، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے جان اور مال کو اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کر لے۔ اس زمین پر اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں جس کے جان اور مال کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سے بڑا خوش نصیب اس وقت زمین پر کوئی نہیں، جس کا اللہ نے سلیکشن کیا ہے، جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، جس کو اللہ نے چنا ہے اپنے دین کی محنت کے لیے، جن کو اللہ نے نبیوں کے کام سے نسبت دی ہے۔
ہم کو روزانہ 2 رکعت شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کتنا بڑا کام ہم سے لے رہے ہیں۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا، اللہ نے احسان گنایا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، پھر آخر میں کہا جاؤ ہارون کو لے کر۔ اور سلیمان علیہ السلام نے مال مانگا تو اٹھا کے دے دیا۔ اب بتائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ دوسری بات دوستو، اس کام کو کام بنا کر کرو۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کام کو کام بناؤ، کھیل مت بناؤ۔ آج اللہ معاف کرے ہم نے کام کو کھیل بنایا۔ ہمارے حضرت ایک بار کہہ رہے تھے کہ فرصت میں جو کام کیا جاتا ہے وہ کھیل ہوتا ہے، اور روزانہ جو کام کیا جاتا ہے وہ کام ہوتا ہے۔ آج ہم نے یعنی کام کرنے والوں نے اس کام کو فرصت کا کام بنایا۔ زبان سے تو نہیں بولتے ہیں، لیکن عمل سے یہی ثابت کرتے ہیں۔ چلے میں تیار ہے، 3 دن میں تیار ہے، اور 1 دن پہلے کیا بولے گا؟ وہ سب کام آ گیا، باقی میں تیار ہی تھا، اگلی مرتبہ رکھو۔ کیا مطلب بھائی؟ آپ کو جو آیا وہ کام ہے، اور نبی جو کر کے گئے وہ کھیل ہے کہ آپ کو فرصت ملے گی تو آپ یہ کام کرو گے۔ مدرسے کے بچے جمعہ کو کھیلتے ہیں، اور اسکول کے بچے اتوار کو کھیلتے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ فرصت رہتی ہے، جمعہ کو چھٹی رہتی ہے تو کھیلنے جاتے ہیں، اسکول میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو کھیلنے جاتے ہیں۔ ایسے ہمارا کام کرنے والا کام دھندوں سے فرصت ملتی ہے تو تبلیغ کرنے جاتا ہے۔ مارکیٹ میں مندی بہت ہے، کام کاج کچھ ہے نہیں، چلو چلا مار کے آتے ہیں۔ وہ مار کے جاتا، ہو لے کے کچھ نہیں جاتا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو اپنے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹا گلے لگ جا، ہم تو چلے۔ پھر یہ جملہ کہا تھا، بیٹا یہ کام ہے، کام، اس کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، اور کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات دوستو، کام کرنے والا اس کو کام بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اور یاد رکھنا، حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو اپنی آخرت کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب ضابطے کی چیز یہ ہے تو جو چیز حقیقت میں ہے اس کو اختیار کیا گیا۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو، میرے بینک بیلنس میں کوئی فرق نہ ہو، میری گراہکی میں کوئی فرق نہ ہو، میرا دھندا نہ ٹوٹے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ دوستو آج تک کبھی ہوا کہ بتاؤں؟ اگر ہوتا تو حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید ہونے کی کیا ضرورت؟ نانا کی دعا ساتھ میں تھی، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کام تو قربانی والا ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑنا تو پڑے گا، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔ اللہ بندوں سے قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ سنو، اللہ بندوں سے قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، خالی دیکھنا چاہتے کہ میرا بندہ دیتا کہ نہیں دیتا۔ اور جب بندہ قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کے ادھورے کام کو فرشتوں کے ذریعے سے پورا کرواتے ہیں۔ مفتی فیضان صاحب کہہ رہے تھے، جو بندہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، فرشتے آپس میں لڑتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کی محنت کے لیے گیا ہے اپنے کام کو چھوڑ کر، تو ہمیں اجازت دے ہم اس کے کاموں کو پورا کریں۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے فرشتے ہمارے کاموں میں مدد کریں، اللہ کا غیبی نظام ہماری حفاظت میں حرکت میں آوے۔ وہ آدمی کیسے ضائع ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو؟
اور تیسری بات یہ ہے کہ کام کرنے والا، سنو، پورا تعلق اللہ سے جوڑے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے پیش نہ کریں، اللہ کا کام اللہ سے لے کے کرنے کا، مخلوق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، مخلوق کے سامنے کوئی سوال نہ ہو۔ کیوں؟ ہر نبی کی یہ صفت تھی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمیں اجر تو اللہ دیں گے، رب العالمین دیں گے، اس لیے کام کا بدلہ کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہمارے کفیل ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اللہ ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایک بڑے بزرگ فرما رہے تھے، اس کام میں سورج بن کر چلو، اور پھر کہا سورج کے اندر 3 صفتیں، وہ تین صفت دائی کے اندر ہو۔ ایک تو سورج جب سے بنا ہے تب سے کام کر رہا، کبھی چھٹی پہ نہیں گیا کہ آج سورج نہیں نکلا، سنڈے ہے نا، آج ویکلی آف ہے، عید بقرعید پہ سورج رجا پہ نہیں جاتا، ہولی دیوالی میں سورج رجا پہ، اس کی چھٹی نہیں ہوتی، وہ روز صبح میں اپنا کام کرتا ہے، شام کو اپنا کام پورا کرتا ہے۔ ایسے کہہ رہے تھے ہمارے دعوت کے کام کرنے والے کی کوئی چھٹی نہیں، عید کے دن گشت آ جاوے تو بھی گشت کریں گے، رمضان میں 3 دن کا موقع آ گیا تو 3 دن لگائیں گے۔ ابھی ہمارے یہاں جماعت بنی، رمضان عید میں 3 دن تھی، 28، 29 اور پہلی شوال، بھائی ہمارا ہفتہ ہے، ہم جائیں گے اس میں۔ ہمارے کوسمبا کے ساتھی ہیں، وہ ہر مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری کو جماعت میں جاتے ہیں، طے کر کے رکھا، دن کچھ بھی ہو، 1، 2، 3 جانا۔ بقرعید آ گئی 3 تاریخ کو تو بھی 3 دن لگائیں، چھٹی نہیں ہے۔ سورج کی ایک سب سے بڑی صفت ہے کہ چھٹی نہیں کرتا۔ دوسری بات، یہ دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہے روشنی پھیلاتا ہے، اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ دائی جہاں جائے گا وہاں سے ظلمتیں ختم ہوگی، وہاں یہ نور بکھیرے گا، وہاں خیر بکھیرے گا۔ اور تیسری صفت سورج کے اندر یہ ہے کہ یہ آج تک اتنے 1000 سال سے نوکری کر رہا، کبھی پگار نہیں مانگتا، کبھی بل نہیں بیچتا۔ ٹورنٹو پاور کا 1 مہینہ یوز کرو تو بل آتا، سورج کو اتنے 1000 سال ہو گئے، کبھی بل نہیں بھیجا اس نے۔ یہ ہے دائی کی 3 بڑی بڑی صفات، مستقل کام کرے، چھٹی نہیں، جہاں جاوے وہاں روشنی پھیلاوے، اندھیرا نہیں، اور کسی کو بل نہیں دے، کسی کے مال پہ نظر نہ ہو، اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ بلکہ دائی تو اسی کو کہتے ہیں جو دعوت کا کام کرتے 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 اللہ سے اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ پھر اس کو دعا کرنے کی بھی حاجت نہ رہے۔ یہ جملہ لکھا تھا شیخ نے فضائل صدقات میں، فضائل حج کا آخری صفحہ پڑھو، اس میں لکھا حضرت نے کہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مردہ بدست زندہ، جیسا مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو زندے مردے کی ساری ضرورتیں خود ہی پوری کرتے ہیں، اس کو وضو زندے کراتے ہیں، استنجا زندے کراتے ہیں، سر میں صابن زندے لگاتے ہیں، پورے شریر میں پانی زندے بہاتے ہیں، ٹوال سے زندے پوچھتے ہیں، کفن زندے پہناتے ہیں، مردے کو کچھ بولنا نہیں پڑتا۔ بہت زیادہ گرم ہو گیا تو زندے ہی کہتے بھائی صاحب گرم ہے تھوڑا ٹھنڈا ڈالو، مردہ تھوڑی بولتا بہت گرم ہے یار میرے کو چٹکا لگ رہا، وہ کچھ نہیں بولتا،
لیکن اس کا پورا خیال زندے کرتے ہیں جو غسل دیتے ہیں. ایسے جو بندے اللہ کے بن کر دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو تو دعا کی بھی ضرورت نہیں رہتی، ان کی حاجتوں کا غیب سے فرشتے انتظام کرتے ہیں. بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور پیاس لگنے سے پہلے پانی کا انتظام ہوتا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں نا مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا، اور پھر بعد میں کیا کہتے ہیں مولوی جتنا کھاتا ہے اتنا کوئی نہیں کھاتا، تو پھر کہاں سے کھاتا ہو؟ ارے اللہ کھلاتے ہیں. ہاں اللہ کے راستے میں جماعتیں چل کے اللہ کھلاتے ہیں، ایسا ایسا کھلاتے ہیں کہ زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہو. تم اللہ کے بن جاؤ، قسم خدا کی پوری دنیا تمہاری محتاج مخلوق جو ہے تمہاری مطیع اور فرما بردار بن جائے گی، تمہاری غلام بن جائے گی، تمہارے آگے پیچھے پھرے گی. آخری بات کر دوں، حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس مخلوق کا تاثر تم اپنے دلوں سے نکال دو گے اللہ اس مخلوق کی تاثیر نکال دے. دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کا تاثر نکال دیا، اللہ نے سمندر کی تاثیر نکال دی ڈبونے کی. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کا تاثر نکال دیا، اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر نکال دی. یہ خدا کا نظام ہے دوستو. جن چیزوں کا تاثر تم دلوں سے نکال دو گے قسم خدا کی اللہ اس کی تاثیر نکال دے. اگر تم اللہ کے بن جاؤ گے اللہ دکان تمہاری کر دیں گے، دکان تمہارے اشاروں پہ چلے گی، کاروبار تمہارے تابع ہو جائیں گے. بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک مرتبہ کہنے لگے ہم مکہ گئے ایک ہمارے بہت پرانے ساتھی کو ڈھونڈنے. ایک مرتبہ دکان پہ گئے، دوسری مرتبہ دکان پہ گئے، جب دکان پہ جاتے دکان بند. اب پریشان کی آدمی دکان کھولتا کب ہے. ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں مل گئے، ہم نے کہا ہم تم کو 5 دن سے ڈھونڈ رہے، تمہاری دکان پہ 5 دن سے جا رہے. وہ کعبۃ اللہ میں کہنے لگا مسلمان مسجد میں ملا کرتے ہیں باہر نہیں ملتے، تم ڈھونڈی غلط جگہ پہ رہے ہو. پھر فضل کریم صاحب نے کہا تمہاری تو دکان بھی کیا ہوا، کہاں ہے ابھی، کیا ہوگا. کہ ظہر کی نماز کے بعد فضل کریم صاحب کو لے کر اپنی دکان پہ گئے اور دکان کا شٹر کھولا، بہترین دکان. پھر کہا یہ دکان ہے میری اور میں ظہر سے عصر تک کھولتا ہوں، اللہ پاک ظہر سے عصر تک میرا کاروبار کروا دیتے ہیں. بھائی فضل کریم صاحب بیان میں کہنے لگے ہم اس کی دکان پہ 1 گھنٹہ بیٹھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میکائیل آ گئے زمین پر، ایک کے بعد ایک گراہک آ رہے ہیں. اور اللہ بھی میکائیل کو کام پہ لگا لے علیہ السلام کو کہ یہ ابھی اثر بن کر کے بھاگ جائے گا، اس کو جلدی روزی پہنچاؤ. کہ پھر کاروبار تمہارے تابع ہو جائیں گے، ورنہ تم کاروبار کے تابع ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے، ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. اس کے لیے میرے دوستو 4 مہینے بیرون اندرون سارے تقاضے اسی کے لیے کہ اندر سے تاثر نکلے، ورنہ خالی گھومنا پھرنا نہیں ہے. 50 سال کی محنت کے بعد بھی اگر دلوں سے اسباب کا یقین نہیں نکلا اور جیب کے خالی ہونے پر دل گھبرا رہا تو پھر کیا تبلیغ کی بتاؤ. ہمارے بابا سیف اللہ صاحب وہی بیٹھے تھے، ایک مولوی صاحب آئے، بولے سال لگا کر آیا ہوں. مصافحہ کیا، بابا صاحب نے گلے لگایا، دیکھا بیٹا 9 چلے میں سے کوئی 1 چلہ بغیر پیسے کے لگا نہیں لگا. تو مول صاحب دیکھنے لگے کیا بول رہے. ارے بولے میں پوچھ رہا ہوں تیرے کو 9 چلے میں 1 چلہ لگا بغیر پیسے کا. اس نے کہا نہیں لگا. تو پھر کہا کیا چلہ لگایا؟ تو بغیر پیسے کے لگاتا چلہ. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ انتظام والے چلہ 1 لگاؤ بلکہ 10 لگاؤ، اور بے انتظامی والا چلہ 1 لگاؤ، وہ 10 پہ بھاری ہے. اس کے لیے سارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ کہ ہم موت تک اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ماشاءاللہ دیکھو 19، 20، 21 جنوری کو اجتماع اپنے ہی محلے میں، اور 4 مہینے کی 5 جماعتیں الحمدللہ قابو میں ہے نا.
اس مسجد سے بھی کل سے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی 4 مہینے کی جماعت بن جائے. لیکن جماعتیں کب بنتی ہے؟ ایک بات بولو، ہوائی فائرنگ نہیں کرتے. جماعتیں جب بنتی ہے جب ذمہ دار خود تیار ہو. یہ بات بھول جاؤ. اب وہ زمانہ چلا گیا. بھائی تم بناؤ، اللہ کریں گے. اللہ کریں گے، 100 سال پہلے بھی اللہ کرتے ہیں، آج بھی اللہ کریں گے، 100 سال کے بعد بھی. مگر کوئی چیز ترتیب سے ہو. ہمارے قاری ہارون صاحب کہہ رہے تھے دیوار میں کھیلی ٹھوکنا ہے. کیا کرو گے؟ کا نوک کو دیوار پہ رکھیں گے، ماتھے کو پیچھے رکھیں گے، 2 ہتھوڑے ماریں گے، دیوار میں کھیلی چلی جائے گی. لیکن وہ ترتیب کو بدل دو. ماتھے کو پیچھے کر دو، نوک کو آگے کر دو، 2 نہیں 4 ہتھوڑے مارو. کہتے نوک ماتھا بن جائے گا، اندر کچھ نہیں جائے گا. جب کیلی ٹھوکنے کی ایک ترتیب ہے تو محنت کی بھی ایک ترتیب ہے. ذمہ دار کے ساتھی تیار ہوں، ان کے ساتھ مامورین کی جوڑی بنے. 1 امیر 2 مامور، جماعت بن گئی. وہ اپنی جماعت خود بنا دے.